اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دفعہ پھر ایک خوبصورت جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے معاشرے کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ غصہ آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ جس آدمی سے بھی بات کی جائے، اگر اس کے مزاج کے مطابق بات نہ ہو، اس کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، اس کو ذرا بھی ٹھیس پہنچ جائے تو وہ آدمی بھڑک اٹھتا ہے، جس طرح بہت زیادہ بارود یا ایندھن کہیں رکھا ہو اور بس دیا سلائی جو ہوتی ہے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ آج کل کے اس الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اس جو ذہنی انتشار کا دور ہے، اس میں ہر آدمی کا دماغ اس حد تک ہیٹ اپ ہو چکا ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کے جذبات کو سمجھنا، کسی دوسرے آدمی کی بات کو سننا یا اپنے مزاج کے خلاف کسی کی بات کو برداشت کرنا یا اختلاف رائے اصولوں کے مطابق کرنا کوئی آدمی بھی توہین سمجھتا ہے، بلکہ ہر آدمی غصہ کرنا اور غصے کا اظہار کرنا شاید اپنا حق سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ان حالات میں ہم نے جو کنٹرول کرنا ہے اپنے غصے کو قابو کرنا ہے، کیونکہ غصہ حرام ہوتا ہے اور اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہمیشہ خطرناک ترین ہوتا ہے۔ اگر غصے کو بر وقت قابو نہ کیا جائے تو اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم غصے کو قابو کرنے کے حوالے سے مذہبی اور سائنسی اور سماجی بنیادوں کے حوالے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے ہم پہ کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے ہے، یعنی گرم چیز ہے، ہیٹ اپ ہوا ہے، اور انسان جو ہے یہ خاکی ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، عاجزی اس کی نشانی ہے۔ لیکن آگ کے ساتھ جب اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا جو توازن ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ تو اسلام غصے کو قابو کرنے کا جو بہترین طریقہ بتاتا ہے وہ یہی طریقہ بتاتا ہے کہ آپ وضو کر لیں فوراً، کیونکہ یہ غصہ آگ سے ہے اور وضو جو ہے پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے اس کو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر لیٹے ہوئے بھی غصہ آ رہا ہے تو آپ اٹھ کے چلنا شروع کر دیں، اپنی حیت کو تبدیل کریں۔ اور صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات اپنے مشاہدات اور مکاشفات کے ذریعے بتائی ہے کہ آپ سانس بند کر کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ اس طرح سانس باندھ کر کے اوپر کی طرف سانس جائے تو اللہ، دل کی طرف سانس آئے تو ہو، یہ آپ نے اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ کیونکہ غصہ جو آتا ہے یہ تھاٹ سے آتا ہے، تھاٹ انسانی دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ سانس کو بند کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو وہ جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نام آپ کی سانسوں میں جب چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے قلب کو ایک طمانینت ملتی ہے اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو شیطان ہے یہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو خون میں جو چیز گردش کرتی ہے وہ زبان کے سے زیادہ آپ سانس اگر لیں تو سانس آپ کے اندر تک جائے گا، اور وہ سانس اللہ کے ذکر سے اگر لبریز ہو، اللہ کی یاد سے اگر مزین ہو، تو وہ سانس شیطان کو وہاں سے بھگا دے گا، شیطان دور چلا جائے گا۔ آپ مسجد چلے جائیں، کچھ دیر بیٹھ جائیں، مراقبہ کر لیں، کسی سرسبز و شاداب جگہ پہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، یہ جو سبز پتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان ذاکرین نباتات کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو سکون آ جائے گا، آپ کا جو وہ ہیٹ اپ سسٹم ہے وہ کول ہو جائے گا، آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ پھر غصے کے اندر کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے جس کے انسان کو نقصان ہو۔ اسی لیے دانا لوگ اور عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے اس میں کسی قسم کا وعدہ، فیصلہ یا ڈیسیژن نہیں کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ خوشی کے عالم میں
اور نہ بہت زیادہ غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی وعدہ کرنا چاہیے، کوئی ڈیسیژن کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی آپ کوئی وعدہ کریں، کوئی ڈیسیژن کریں، کوئی فیصلہ کریں تو وہ میانہ روی والے مزاج میں، اعتدال پسندی والے مزاج میں، خوب سوچ سمجھ کر، سوچ بچار کر کے، کیونکہ مومن کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑا دیرپا ہوتا ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ پھر غصہ آنے کے جو اسباب ہیں سائنسی طور پر، کہ آپ جتنی گرم چیزیں کھاتے ہیں، خاص کر کے مرچ مسالوں والا جو کھانا کھاتے ہیں یا باہر سے جو چیزیں منگوا کے کھاتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی طبیعت پہ زیادہ اثرات ہوتے ہیں، آپ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، غصہ آپ کو زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح آپ بے نمازی حضرات کا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوٹلوں پہ اور کچھ آؤٹنگ والی جگہوں پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پہ غسل فرض بھی ہوتا ہے لیکن وہ غسل نہیں کرتے اور انہی حالات میں وہ کاریگر کھانا پکاتے ہیں۔ ہم اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، باتیں پہنچتی رہتی ہیں ایک دوسرے تک کہ لوگ بغیر غسل کیے کھانا پکاتے ہیں۔ جب بغیر جنابت کی حالت میں کوئی آدمی غسل کیے بغیر کھانا پکا رہا ہے تو وہ کھانا جب آپ کھائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر بھی غفلت آ جائے گی، غصہ آ جائے گا، طاغوت آپ کے اندر آ جائے گا، شیطانیت آپ کے اندر آ جائے گی، روحانیت اور نور یہ چیزیں نکل جائیں گی۔ اسی طریقہ سے اگر آپ غصے کے عالم میں کوئی آدمی کھانا پکا رہا ہے، ڈپریشن کی حالت میں کچن میں جا کے کھانا پکا رہا ہے، وہ کھانا کھانے سے بھی آپ کے اثرات، اس آدمی کی ڈپریشن، اس آدمی کا غصہ جو پکانے والا ہے آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ غصے کی حالت میں جو کمائی کی جاتی ہے اگر وہ کمائی اپنے اوپر لگائی جائے تو پھر بھی آپ کے اوپر اور جس چیز پہ وہ کمائی جاتی ہے اس کے اندر غلط اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو اسلام جو دین ہے یہ بڑا وسیع دین ہے اور ہر قسم کے حوالے سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین میں یہ تعلیم دی ہے کہ حرام کا اگر ایک لقمہ بھی ہو تو 70 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے کی وجہ سے آپ غصے کی طرف جائیں گے، آپ شیطانیت کی طرف جائیں گے، آپ روحانیت سے نکل جائیں گے، آپ طاغوت کی طرف چلے جائیں گے، آپ غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آپ حلال کھائیں، میانہ روی والا راستہ اپنائیں، وضو کی حالت میں رہیں، اور وضو کی حالت میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اگر آپ کھانا پکائیں گے، وہ کھانا آپ کے اندر نور بھر دے گا اور آپ کو غصہ آنا کم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا غصہ آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یہ انسان کی جبلت کے اندر پایا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں غصہ آتا ہے اس کو برے کام پہ، کوئی گناہ کا کام دیکھے، کوئی ایسا، لیکن غصہ اللہ کی خاطر جو آدمی کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جہاں دیکھتا ہے کہ اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو وہاں آپ کو اگر غصہ آتا ہے تو یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کا اظہار بھی آپ نے شریعت کے مطابق کرنا ہے، قانون، آئین اور اسلامی ضابطوں کے مطابق آپ نے برے کاموں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، بلکہ ہر جو وے آف لائف ہے، جو پیٹرن آف لائف ہے ایک سوشلائز معاشرے کا، اس کے مطابق آپ نے برائی سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ لیکن اگر اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے، اپنی انانیت کے لیے آپ کو غصہ آتا ہے تو یہ غصہ خطرناک ہے، یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا اور سب سے بڑھ کر آپ کے روح کو کھا جائے گا، آپ کے روح کے اندر زخم پیدا کر دے گا۔ جب روح زخمی ہو جاتا ہے تو انسان دنیا میں تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دنیا میں تنگ نہیں ہونا بلکہ خوشحال ہو کے رہنا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں خوش ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہر حال میں غصے سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں، ہمارے فیملی والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے ارد گرد کے دوستوں کو، ہمارے پاکستان کو، ہماری پوری دنیا کو غصے سے پاک فرمائے اور امن، سکون، محبت اور آشتی والا معاشرہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔